بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آیا اور انہوں نے عیدگاہ میں قیام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہم دونوں اس قافلے کا چوروں سے پہرا دیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات رات بھر قافلے کا پہرا بھی دیتے رہے اور باری باری نماز بھی پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو انہوں نے جا کر اس کی ماں سے کہا، اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کا خیال کر۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ پھر بچے کے رونے کی آواز سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر دوبارہ اس کی ماں کو وہی بات کہی اور اپنی جگہ واپس آ گئے۔ جب آخر رات ہوئی تو پھر انہوں نے اس بچے کے رونے کی آواز سنی تو جا کر اس کی ماں سے کہا، تیرا بھلا ہو، میرا خیال ہے کہ تو بچے کے حق میں بری ماں ہے۔ کیا بات ہے کہ تیرا بیٹا آج رات ساری رات آرام نہ کر سکا؟ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، آج رات تو بار بار آ کر تم نے مجھے تنگ کر دیا۔ میں بہلا پھسلا کر اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ مانتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم اس کا دودھ کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس بچے کی عمر کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اتنے مہینے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرا بھلا ہو، اس کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کر۔ پھر آپ وہاں سے واپس آئے اور فجر کی نماز پڑھائی اور نماز میں بہت روئے۔ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا قرآن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا، عمر کے لیے ہلاکت ہو، اس نے مسلمانوں کے کتنے بچے مار ڈالے۔ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اصول یہ بتایا کہ دودھ چھڑانے کے بعد بچے کو وظیفہ ملے گا، اس وجہ سے نامعلوم کتنے بچوں کا دودھ قبل اس وقت چھڑایا گیا ہوگا اور بچوں کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ خبردار، تم اپنے بچوں کا جلدی دودھ نہ چھڑاؤ، کیونکہ ہم ہر دودھ پیتے مسلمان بچے کا بھی وظیفہ مقرر کریں گے۔ اور تمام علاقوں میں بھی اپنے گورنروں کو یہ لکھوا کر بھیجا کہ ہم ہر دودھ پیتے مسلمان بچے کا بھی وظیفہ مقرر کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں فاقہ تھا، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ آپ نے اس موقع پر ایک رات کسی کے باغ کو پانی بیچ کر ڈالنے کی مزدوری کی اور اس کام پر صبح کو باغ والے نے کچھ جو دیے۔ آپ اس کو لے کر آئے اور گھر میں اس جو کے 3 حصے بنا کر ایک حصہ چکی میں پسوایا اور اسے خزیرہ نام کا ایک کھانا پکایا تھا۔ اور کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین آیا اور دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ نے اور گھر کے افراد نے وہ سارا کھانا مسکینہ کو دے دیا۔ پھر باقی آٹے میں سے کچھ نکال کر پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک یتیم آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ نے یہ کھانا بھی اللہ کے نام پر اس یتیم کو دے دیا اور آٹے کے آخری بچے ہوئے حصے کو لے کر اس کو پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک قیدی آیا اور سوال کیا۔ آپ نے یہ بھی اللہ کے نام پر دے دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔